نام جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور سنیے, زشتی این نام بد از حرف نیست اور تلخی آب بحر از ظرف نیست. فرماتے ہیں کہ اس خراب نام کی خرابی صرف حرف سے نہیں ہے, یعنی نام کے اندر جو حروف ہیں ان حروف کی وجہ سے نام خراب نہیں, اور نہ دریا کا پانی برتن کی وجہ سے خراب ہے, یہ بات نہیں, بلکہ اس کے جو معنی ہیں وہ خراب ہیں, اس لیے وہ نام خراب معلوم ہوتا ہے. اور جو پانی ہے, پانی کی جو تلخی ہے اور پانی کی جو کڑواہٹ ہے وہ برتن کی وجہ سے نہیں ہے, برتن تو صاف و شفاف ہے, بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خود وہ پانی جو ہے وہ کڑوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ لفظ مومن کا اثر کیا ہوتا ہے, خوش ہونا, اور منافق کا نام اس سے آدمی غصہ ہو جاتا ہے. تو یہ غصہ کیوں ہوتا ہے منافق کے نام سے, اور مومن کے نام سے خوش کیوں ہوتا ہے, حالانکہ یہ لفظ کے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے, یعنی میم نون الف اور فے قاف, اس کے اندر تو کوئی جہنم کی کوئی ایسی چیز نہیں, نہ کوئی چنگاری, تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اثر ہے؟ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان ناموں کی اچھائی اور برائی یہ حروف سے نہیں بلکہ معنی سے ہے, کیونکہ معنی اس کے برے ہیں, اس لیے ان حروف کے اندر بھی ایک قسم کی برائی پیدا ہو گئی. جس طرح سے کہ پانی کا میٹھا ہونا اور کڑوا ہونا وہ پانی کی وجہ سے, پانی کے برتن کی وجہ سے نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود ہی فرماتے ہیں کہ حرف ظرفا مد درو معنی چعاب اور بحر معنی عندہ ام الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ حرف جو ہے یہ برتن کی طرح ہے, ایز اے پاٹ, یہ برتن ہے, اور معنی جو ہے اس میں پانی کی طرح ہے. تو برتن جس طرح سے اس کا اثر پانی کے اندر کچھ نہیں ہوتا, یعنی اگر پانی کڑوا ہے تو وہ کڑوا معلوم ہوگا, اور اگر پانی میٹھا ہے تو وہ پانی میٹھا معلوم ہوگا, اس کے اندر برتن کو دخل نہیں. تو مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ برتن ہے اور معنی اس کے اندر کیا ہے, وہ پانی کی طرح ہے. جیسے جس کے پاس ام الکتاب یعنی یہ قرآن شریف جو ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور یہ لوح محفوظ, یہ بھی کیا ہے, معنی کا سمندر ہے. اور قرآن عظیم کو پڑھتے جائیے اور اس کے جو اثرات دل و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں, اگر کہیں خوشخبری کی بات ہو تو اس سے دل کے اندر ایک مسرت پیدا ہوتی ہے, اگر کہیں جہنم کا تذکرہ ہو, عذاب کا ذکر ہو, تو اس سے وحشت طاری ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں کہ بحر تلخ و بحر شیریں ہم عنان اور درمیان شام برزخ لا یبغیان. فرماتے ہیں کہ اوصاف رذیلہ کا دریائے شور, یعنی بری عادتیں اور برے اوصاف اس کا دریائے شور یعنی کھاری پانی, اور اوصاف حمیدہ جو اچھی عادتیں ہیں اس کا دریائے شیریں یعنی میٹھے پانی کا دریا, یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مگر ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے, ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے, اور اس آڑ اور فرق کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر غالب نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ نیک اور بد اخلاق ایک دریا کی سی رفتار سے برابر چل رہے ہیں. نیک آدمی بھی اس میں ہیں, برے بھی ہیں, سب جا رہے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ظاہری نظر رکھتے ہیں,
جن کی نگاہیں بصیرت سے محروم ہیں ان کو شبہ واقع ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں میں تمیز نہیں کر پاتے. مثلا ایک شخص عبادت کرتا ہے تو دکھانے کے لیے کرتا ہے اور دوسرا اللہ کے لیے کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ دونوں کے فعل کے اندر بڑا فرق ہے. اور اسی طرح ایک متکبر اور عالی ہمت میں, یعنی ایک کو تکبر ہے تو ظاہر ہے کہ متکبر جو ہے وہ برا ہے, لیکن ایک اپنی ہمت کے اعتبار سے عالی ہے, تو ایک عالی ہمت اور متکبر کے اندر بڑا فرق ہے. اور اسی طرح سے ایک بے غیرت اور ایک متحمل, ایک تو کسی بات کو سنتا چلا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بے غیرت ہے, اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو اس لیے سنتا ہے کہ اللہ نے اس کو صبر و ضبط کا مادہ عطا فرمایا ہے. تو بتائیے دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی کسی صبر کرنے والے کو اور ضبط کرنے والے کو کوئی کہہ دے کہ تو بے غیرت ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو دیکھیے بظاہر دونوں چیزیں ایک معلوم ہوتی ہیں, مگر مولانا فرماتے ہیں کہ ان میں آسمان و زمین کا فرق ہے. ایک تو وہ آدمی ہے جو فضول خرچ ہے, لیکن ایک وہ آدمی ہے جو سخی ہے. تو خرچ دونوں کرتا ہے, جو فضول خرچی کرتا ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے, اور جو سخی ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے. خرچ کرنے میں دونوں ایک ہیں, بظاہر دونوں کا فعل ایسا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں خرچ کر رہے ہیں, لیکن جب آپ غور کریں گے تو سخی کے خرچ میں ایک عجیب کیفیت ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت اس کے ساتھ ہے, اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے. لیکن جو فضول خرچیاں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے اور شیطان کا تعلق اس کے ساتھ ہے. تو اب بتائیے یہ سب چیزیں بظاہر دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہیں, لیکن آپ غور کریں گے تو ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمائشی چیز اور ہے اور حقیقی چیز اور ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. جو دانت دیکھنے میں آتے ہیں وہ کھانے میں نہیں استعمال ہوتے, اور جو کھانے میں آتے ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آتے. دانت کے ای ہر دوست یک اصلی روام درگزر زی ہر دوتا مانی آم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے یاد رکھو یہ دونوں دریا ایک ہی فاؤنڈیشن اور ایک ہی مرکز سے جاری ہیں, اور ان دونوں سے گزر کر ان کی اصل تک تم پہنچو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دریا, یعنی ہدایت کا دریا سمجھ لیجئے اور گمراہی کا دریا, ان دونوں دریا کا مرکز ایک ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں دریا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں. اللہ کا ایک نام ہے مضل اور ایک نام ہے ہادی. گمراہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دریا ایک ہی مرکز سے جاری ہیں, لیکن اب جو سالک ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اس تفرقے سے گزر کر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے کہ اے اللہ ہماری ذات پر تیری ہدایت کا اثر ہو اور ہم وصف ہدایت کو پالیں, اور اے اللہ تو ہمیں ضلال اور گمراہی سے بچا. اور سنیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرے قلب و ذرے نیک و در عیار اور بے محک ہرگز ندانی اعتبار. کھوٹا سونا اور کھرا سونا, ایک تو کھوٹی چیز ہوتی ہے اور ایک کھری چیز ہوتی ہے. تو اگر ان دونوں کو سمجھنا اور پرکھنا ہو تو کسوٹی کے بغیر یہ دونوں چیزیں سمجھی نہیں جا سکتی. کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے, جب تک کسوٹی نہ ہو اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آخر بھائی یہ کسوٹی تو ہے جو قرآن عظیم فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
یہ کسوٹی ہے؟ کسوٹی نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، کسی کو آرے کے نیچے لایا جا رہا ہے، کسی کو میدان میں تڑپایا جا رہا ہے، کسی کو میدان کرب و بلا کے اندر بغیر پانی اور کھانے کے اپنی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے. یہ سب کسوٹی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس میں کتنا کون قیمتی ہے، اور محبت اور عشق کے میدان میں کون مضبوط اور مستحکم ہے پتہ چلے. یہ تو میاں بہت آسان ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نماز روزہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، لیکن جو مقام محبت ہے وہ بہت بلند ہے. فرماتے ہیں کہ رحمت پر نظر رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا یہ بھی شکر ہے کہ دین مصیبت میں ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں. لیکن جو منافق اور دنیا دار ہے تو وہ تو جناب لاکھوں کے رین تیل میں رہتا ہے، خدا کا نام لینا نصیب نہیں ہوتا. اور میرے دوستو، مصیبت ہو یا مسرت، مومن کا مقام یہ ہے کہ وہ خدا کو کبھی نہیں بھولتا. مصیبت ہو تو پھر بھی خدا کو وہ یاد کرتا ہے. اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اللہ والے ہیں وہ مصیبت میں زیادہ خدا کو یاد کرتے ہیں. مسرت میں تو یاد کرتے ہیں خوشی میں، مگر خدا کو زیادہ مصیبت ہوتی ہے تو اور زیادہ یاد کرتے ہیں. کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت جو ہے خدا تک پہنچانے کا اور خدا کے وصل کا ایک بہترین ذریعہ. ہم کرا درجہ خدا بن حق محب اور ہر یقینا باز داند اوز شک. سبحان اللہ. خدا جس کے دل میں نور بصیرت کی کسوٹی رکھ دیتا ہے وہ ہر ایک یقینی بات اور شبہ والی بات میں فرق رکھتا ہے. اور یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں. یہ آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے. یہ سمجھنا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے یہ بڑا مشکل ہے. اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دے اور جس کی نظر کے اندر وہ نور بصیرت ہو وہ سمجھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو اولیاء کاملین کی طرف رجوع کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو کرتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے منصوبات، ان کے فرامین، ان کی باتیں، ان کے ارشادات کو ہم پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ہمیں کھوٹے اور کھڑے کا پتہ چلے گا. اور ہم خود تو اس کو کر نہیں سکتے، اتنی ہمارے اندر صلاحیت نہیں. تو اس کے لیے ہم اللہ کے ولیوں کا اور نیک بندوں کا ہم دامن تھامتے ہیں اور نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تاکہ ظاہر ہے کہ صحبت اگر اچھی ہو تو اس کے اثرات یقیناً اچھے ہوں گے، اور اگر صحبت بری ہو تو اس کے اثرات یقیناً برے ہوں گے. تو مولانا فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نور بصیرت عطا کر دے تو وہ اس کے اندر تمیز کر سکتا ہے. اور سنیے ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھ گفت اس تب سے قلب مصطفیٰ اور آنکھ سے دانت کے پر بود از وفا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ قربان ہو جائیے. سبحان اللہ. میرے آقا نے ایک بات فرمائی، تمام دنیا کے حکیموں کی خدمتیں الگ، فلسفیوں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أوليائك وحب من يحبك بصدقة اسم الأنبياء والمرسلين بصدقة وصية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ باد کارے خیش کر
تو بروزید، اور آنکھ جانے داشت بر جانش گزید۔ کل کی گفتگو میں اس بات کا تذکرہ آ گیا تھا کہ روحانی دنیا میں بھی زمین ہے اور آسمان ہے، چاند اور سورج ہیں۔ ایک زمین اور ایک آسمان تو ظاہری دنیا کا آسمان اور ظاہری دنیا کی زمین ہے، اور ظاہری دنیا میں بارش ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، مگر اللہ والوں کی دنیا میں بھی ایک زمین ہے اور اللہ والوں کی دنیا کا بھی ایک آسمان ہے، اور وہاں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن اس بارش کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کسی نگاہ بصیرت کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی نگاہ بصیرت سے اس بارش کا اندازہ کر سکے، اور اس کے لیے کسی شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے وسیلے سے اس بارش کا ہم اندازہ کر سکیں اور اللہ کی معرفت کو ہم سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ مولانا روم اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بادکار خیش گردد بروزید، اور آنکھ جانے داشت بر جانش گزید۔ اللہ کے بندوں کی ہوا نے، اللہ کے بندوں کے دم نے، اللہ کے بندوں کے سانس نے اپنا کام کیا اور چلی گئی۔ اللہ کے بندوں کی ہوا چلی، سانس نے اپنا کام کیا اور معاملہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ کے بندوں کا فیض جاری ہوا، مطلب صاف ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس شخص میں استعداد کی جان اور صلاحیت کی روح تھی، اس نے اس کو اپنی جان پر بھی ترجیح دی اور کچھ حاصل کر لیا۔ جس شخص کے اندر قابلیت تھی، جس شخص کے اندر عقیدہ اچھا تھا، جس کے دل میں اللہ کے بندوں سے محبت تھی، جس کے دل میں اولیاء کاملین کی عقیدت تھی، جو اللہ کے بندوں کے فیض کو لینے کے قابل تھا، اس نے فیض کو لے لیا، اور جو منکر تھا، تنقید کرنے والا تھا، دور دور سے تماشائی تھا، دیکھنے والا تھا، وہ یوں ہی رہ گیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جس کے اندر استعداد تھی اس نے اس کو حاصل کیا۔ مقصد یہ ہے کہ بغیر استعداد کے کوئی چیز کسی کو نہیں حاصل ہوا کرتی۔ دیکھو بارش ہر جگہ ہوتی ہے، مگر سبزہ پتھر پر نہیں اگا کرتا، سبزے کے لیے اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا فیض تو ہر جگہ جاری ہے، مگر اس کے لیے ضرورت ہے کسی نگاہ کامل کی، اور ایسے دل کی ضرورت ہے جس کے اندر اللہ کے ولی کی محبت ہو اور عقیدت ہو اور وہ ادب کا پیکر ہو۔ ان تمام باتوں کے نتیجے میں وہ انشاءاللہ و انشاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندوں کے ذریعے اللہ کے فیض کو اور اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے گا۔ مولانا فرماتے ہیں وہاں کے جامد بود خود واقف نہ شد، اور وائے آن جانے کے او عارف نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ جو ٹھوس طبیعت کا آدمی تھا، سخت تھا، پتھر کی طرح سخت، لوہے کی طرح سخت، وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اللہ کے بندوں کی باتیں اس دنیا میں آئیں، اللہ کے بندوں نے کوشش کی، اللہ کے بندوں نے سیدھا راستہ بتایا، لیکن اس ٹھوس آدمی کو جو بالکل پتھر اور لوہے کی طرح ٹھوس تھا، اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اللہ کے ولی کی باتوں کا اثر ہوتا، اس لیے وہ واقف نہیں ہو سکا، اس کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس تاریک جان پر، اس اندھیری جان پر افسوس ہے جس کو نور معرفت حاصل نہ ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر جان آئی تھی، اس کو نور معرفت حاصل ہوتا، وہ اپنے آپ کو پہچان سکتی، اس کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اسے اپنی معرفت ہوتی، اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندوں کو اور اللہ کو پہچان سکتا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ افسوس اس تاریک جان پر جس کو نور معرفت حاصل نہ ہوا۔ معنی یہ ہے کہ بزرگوں کا فیض تو سب کو پہنچتا ہے،
फैज़ के पहुंचने में कोई शुबा नहीं, लेकिन इससे कुछ हासिल वही लोग करते हैं जिनके अंदर कुछ इस्तेदाद होती है, और जिनके अंदर फसाद हो और तबीयत के अंदर अकीदत और मोहब्बत के अंदर फसाद हो तो वो लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपने एक बात देखी तो होगी कि मीठी सी मीठी चीज़ सामने लाकर रख दीजिए, अगर तबीयत अच्छी नहीं, ज़बान का मज़ा अगर बिगड़ा हुआ है, अगर बुखार है, तो चाहे वो गुलाब जामुन ही क्यों ना हो, चाहे वो बेहतर से बेहतर मिठाई क्यों ना हो, जब ज़बान पर वो मिठाई रखी जाएगी तो उसको वो मिठाई कड़वी मालूम होगी, उसका मज़ा अच्छा नहीं मालूम होगा। क्यों? कि उसकी तबीयत के अंदर फसाद है। तो इसी तरह आप समझ लीजिए कि अल्लाह के बंदों का फैज़ान तो होता है, लेकिन अगर अकीदे के अंदर ख़राबी हो, अगर दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत न हो, अगर दिल के अंदर अकीदत न हो, अगर दिल के अंदर एहतराम न हो, तो फिर कितनी ही बातें क्यों ना की जाए, कितनी ही उनके सामने अल्लाह उसके रसूल की बातें क्यों ना हो।